نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كتاب انزلناه الیک مبارک لیدبروا آیاتہ ولیتذکر اولو الالباب۔ یہ قرآن ایسی کتاب ہے جس کو اللہ رب العالمین نے نازل فرمایا، برکتوں سے بھری ہوئی ہے تاکہ لوگ اس کی آیتوں پر غور و فکر کریں اور تاکہ عقل والے نصیحت حاصل کریں۔ میں سب سے پہلے ان بچیوں کو جنہوں نے اللہ رب العالمین کی لا ریب اور پاک کتاب کو ترجمے سے پڑھا، مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ ان کے والدین کو بھی مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ ان کی معلمات اور ان کا یہ ادارہ چلانے والے تمام افراد بلا شبہ یقیناً مبارکباد کے مستحق ہیں۔ اس لیے میرے بھائیوں کہ یہ قرآن ایسی کتاب ہے جو اس قرآن کے ساتھ تعلق بنا لیتا ہے، اس کے ساتھ جڑ جاتا ہے، پروردگار اس کو رفعتیں، عزتیں، بلندیاں عطا فرما دیتے ہیں۔ آپ دیکھ لیں، یہ قرآن محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا تو اللہ نے آپ کو اپنی ساری مخلوقات میں سب سے افضل بنا دیا۔ جس مہینے میں یہ قرآن اترا، پروردگار نے اس مہینے کو سال کے 12 مہینوں میں سے سب سے افضل بنا دیا۔ جس رات میں اترا، بیت العزت پر لوح محفوظ میں سے وہ ایک رات 1000 مہینوں کی عبادت سے افضل اور بہتر بن گئی۔ جن شہروں میں نازل ہوا وہ شہر رب کی زمین پر سب سے مقدس شہر بن گئے، اور جس قوم کے لیے پروردگار نے یہ قرآن اتارا وہ قوم اولاد آدم میں سب سے افضل ترین قوم بن گئی۔ اور جو اس قرآن کو پڑھنے والے ہیں، قیامت کے دن پروردگار ان سے کہیں گے اقرا ورتقِ فإن منزلتک عند آخر آیۃ تقرأها۔ اللہ کے بندے قرآن پڑھتا جا اور جنت کی سیڑھیاں چڑھتا جا، یقیناً تیرا مقام وہاں ہوگا جب تیری آخری آیت ختم ہوگی، وہ بلند مقام جنت میں اللہ تجھے عطا کرے گا۔
میرے بھائیوں، مجھ سے پہلے محترم یوسف ربانی صاحب حافظہ اللہ تعالی، انہوں نے آپ کو قرآن کی عظمت سنائی ہے. میں انشاءاللہ ان کی کوئی بات نہیں دہراؤں گا. قرآن کی عظمت ہم سب کو معلوم ہے. ہم میں سے کوئی قرآن کی عظمت کا منکر نہیں ہے، اور کوئی ایسا نہیں ہے جس کو قرآن مجید کی عظمت کا ادراک نہ ہو. کوئی ہم میں سے ایسا نہیں. مگر میرے بھائیوں، قرآن مجید جتنی عظمت والی کتاب ہے دنیا میں، اتنی ہی بڑی مظلوم کتاب ہے یہ اللہ کی زمین پر آسمان کے نیچے. ناراض نہیں ہونا آپ نے، آپ کی بات نہیں کر رہا، پوری امت مسلمہ کی بات کروں گا انشاءاللہ. جتنی بڑی عظمت والی کتاب ہے اتنی بڑی مظلوم ہے. اس سے مظلوم کتاب آسمان کے نیچے رب کی زمین پر آپ کو کوئی نہیں ملے گی. آپ کہیں گے مظلوم ہے؟ جی ہاں. اس پر ظلم کرنے والے کون ہیں؟ ہندو بھی ہوں گے، سکھ بھی ہوں گے، یہودی بھی ہوں گے، عیسائی بھی ہوں گے، کمیونسٹ بھی ہوں گے، بدھ مت بھی ہوں گے. دنیا کی ساری کافر قومیں وہ ظلم کرنے والی ہوں گی. مگر میرے بھائیوں، قرآن پر سب سے بڑا رب کی زمین پر آسمان کے نیچے ظلم کرنے والے وہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھنے والے لوگ ہیں. کوئی کافر نہیں. اللہ اکبر. آپ کہیں گے وہ کیسے؟ میرے محترم بھائیوں، دنیا کی کوئی کتاب کسی سکول میں، کسی کالج میں، کسی یونیورسٹی میں، کسی تعلیمی انسٹیٹیوٹ میں، اللہ کے گھر میں بیٹھا ہوں، دنیا کی کوئی کتاب نہ بغیر سمجھنے کے پڑھی جاتی ہے اور نہ ہی پڑھائی جاتی ہے. دنیا کی کوئی کتاب صرف ریڈنگ بک کے طور پر نہیں پڑھی جاتی سوائے قرآن کے. آپ ابتدائی نرسری اور پریپ کی کلاسیں لے لیں، اپنے سکولوں کا وزٹ کر لیں. میں ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، وہاں بھی جو کسی بھی زبان کی کتاب ہے نا، جو زبان ہمارے بچے کی نہیں ہے، وہ صرف ریڈنگ کے طور پر پڑھائی نہیں جاتی، اس کی ریڈنگ نہیں کروائی جاتی. جو لفظ پڑھایا جاتا ہے اس معصوم بچے کو اس کا معنی بھی بتایا جاتا ہے. کوئی ایسا سکول آپ مجھے دکھا دیں، اپنے گاؤں میں دکھا دیں، پورے ملک میں کسی بستی میں، کسی شہر میں دکھا دیں، جس سکول کے اندر انگلش یا کسی بھی زبان کی کتاب پڑھائی جاتی ہو اور اس کا ترجمہ، اس کا معنی، اس کا مطلب وہ نہ پڑھایا جاتا ہو بچوں کو. کوئی ایک سکول دکھا دو گے مجھے؟ کیوں جی؟ کوئی ایک سکول دکھا سکتے ہو؟ نہیں ملے گا آپ کو. ٹکے ٹکے کی کلامیں ہیں دنیا کی، ٹکے ٹکے کی کتابیں ہیں. کعبے کے رب کی قسم، جن کا نہ دنیا میں کوئی فائدہ ہے اور نہ آخرت میں کوئی فائدہ ہے، ان کتابوں کو
پڑھنے کے لیے ہم اپنی ساری زندگیاں صرف کر دیتے ہیں، ان کو پڑھتے بھی ہیں، ان کو سمجھتے بھی ہیں، اور سمجھنے کے لیے اپنی صلاحیتیں بھی لگاتے ہیں۔ میں اس کی دلیل دوں گا انشاءاللہ، کچی بات کوئی نہیں کروں گا کہ ان کتابوں کا نہ دنیا میں کوئی فائدہ اور نہ آخرت میں کوئی فائدہ۔ دلیل دوں گا انشاءاللہ، پکی دلیل دوں گا، کچی بات کرنے کا قائل نہیں ہوں۔ پہلے دلیل ہی لے لیں، ہم اگلی بات بعد میں کرتے ہیں۔ پاکستان کو بنے ہوئے کتنی دیر ہو گئی؟ 75 سال ہو گئے، ایسا ہی ہے؟ ٹھیک ہے میرے بھائیوں، 75 سال ہو گئے پاکستان کو بنے ہوئے۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر بنا ہے۔ 10 لاکھ لوگوں نے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی خاطر قربانیاں دی ہیں۔ 10 لاکھ لوگ، ان کے خون کی ندیوں پر یہ ملک بنا ہے۔ 75 سال ہو گئے، صرف 10 لاکھ لوگوں نے قربانیاں نہیں دی، صرف لا الہ الا اللہ کی بنیاد پر نہیں بنا۔ پروردگار نے اس خطے میں اپنی قدرتی بے پناہ معدنیات کے خزانے بھر دیے ہیں، زمین میں بھرے ہوئے ہیں۔ تفصیل میں نہیں جاؤں گا، دنیا کی 6 نمبر کی بڑی سونے کی کان، سونے کا ذخیرہ اور خزانہ، پوری دنیا کا 6 نمبر کا بڑا سونے کا خزانہ رب نے پاکستان کی زمین میں پیدا کیا ہوا ہے۔ اللہ کے گھر میں بیٹھا ہوں، دلائل بھی دے سکتا ہوں، ایک ایک چیز کا نشاندہی بھی کروں گا کہاں پر ہے۔ دنیا کی 3 نمبر کی بڑی کوئلے کی کانیں اللہ نے پاکستان میں رکھی ہوئی ہیں۔ دنیا میں سب سے اعلیٰ، سب سے عمدہ ترین نمک کا کبھی نہ ختم ہونے والا ذخیرہ رب نے پاکستان میں پیدا کیا ہوا ہے۔ ڈیزل، پٹرول صرف امریکہ میں یا خلیجی ریاستوں میں نہیں، ایران میں نہیں، اللہ کے گھر میں بیٹھا ہوں، یقین سے کہہ رہا ہوں، پاکستان میں تیل کے بڑے بڑے ذخیرے رب نے پیدا کیے ہوئے موجود ہیں۔ کنویں بنے ہوئے، ان پر ٹیوبل لگے ہوئے، پیدا کرنے والے کی قسم 24 گھنٹے وہ ٹیوبل چلتے ہیں اور تیل نکل رہا ہے۔ 24 گھنٹے پاکستان میں موجود ہے، کبھی ختم نہیں ہوا۔ پاکستان کے پہاڑوں میں دنیا کے سب سے زیادہ قیمتی ترین پتھر وہ پاکستان کے پہاڑوں میں ہیں، جن سے زیادہ قیمت آج تک دنیا کے کسی پتھر کی نہیں لگی دنیا میں، وہ پاکستان میں ہے۔ چونے کے، جپسم کے اتنے بڑے بڑے ذخائر ہیں جو کبھی ختم ہونے والے نہیں۔ پاکستان کی زمین دنیا میں جن ملکوں کی زمینیں سب سے زرخیز ترین ہے نا، ان ملکوں میں پاکستان بھی شمار ہوتا ہے۔ کوئی بنجر زمین نہیں ہے۔ دنیا بھر کے زرخیز ترین ملکوں میں ایک ملک کون سا ہے؟ پاکستان۔ اور پاکستان کی زمین کو سیراب کرنے والا نہری نظام، کسی آپ جغرافیے کے استاد سے پوچھ لینا، انشاءاللہ کچی بات اور غلط بات کرنے کا قائل نہیں ہوں، پوری دنیا میں کسی ملک کے پاس کعبے کے رب کی قسم ایسا عمدہ عالی شان زمین کو سیراب کرنے والا نہری نظام ہے ہی نہیں جیسا رب نے پاکستان کو بخشا ہوا ہے۔ پاکستان میں فیکٹریوں، کارخانوں کی کوئی کمی،
پاکستان میں تعلیمی اداروں کی کوئی کمی؟ ہاں، سکولوں کی، کالجوں کی، یونیورسٹیوں کی، ٹیکنیکل انسٹیٹیوٹوں کی کوئی کمی ہے؟ پاکستان میں پروردگار کی دی ہوئی ذہانت اللہ کی قسم کم نہیں ہے۔ دنیا میں جو بڑے بڑے ذہین لوگ جن کی ذہانت کو مانا گیا ہے، سب سے زیادہ وہ پاکستانی لوگ ہیں۔ دنیا میں پاکستانیوں جیسی جفا کش محنت کرنے والی قوم کوئی نہیں ہے، ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں۔ سوال ہے میرا چھوٹا سا، 75 سال ہو گئے سکول بنے ہوئے چلتے ہوئے، کالج بنے ہوئے چلتے ہوئے، انسٹیٹیوٹ اور یونیورسٹیاں بنی ہوئی چلتے ہوئے 75 سال ہو گئے۔ ان سارے یہ ذہانتیں، یہ جفاکشیاں، یہ رب کے رکھے ہوئے سارے خزانے، کیا ان سے ہمارے ملک میں مہنگائی ختم ہو گئی ہے؟ تنگ دستی ختم ہو گئی؟ بے روزگاری ختم ہو گئی؟ ہاں، پاکستان کی عوام کی جان قرضوں سے چھوٹ گئی، چھٹکارا مل گیا قرضوں سے؟ یا تو ہوتا نا پاکستان بنجر بانج ملک، ککھ نہ ہوتا یہاں پر، اور اس کے رہنے والے سارے ڈل ہوتے، لولے لنگڑے اور اپاہج ہوتے، تو سمجھ آتی تھی کہ سارے لولے لنگڑے ہیں، سارے اپاہج ہیں، سارے ڈل ہیں، اس لیے ان خزانوں سے فائدہ اٹھانے کی ان کے پاس صلاحیتیں نہیں ہیں جو رب نے اس ملک کے اندر رکھے ہوئے ہیں۔ قسم ہے اللہ کی، سب کچھ موجود ہونے کے باوجود 75 سالوں سے ان خزانوں کی آؤٹ پٹ مجھے دکھائیں، کدھر ہے؟ کدھر ہے آؤٹ پٹ ان کی؟ یہ جو ٹیوبل چل رہے ہیں، یہ جو جناب سونے کا خزانہ ہے، یہ کوئلے کے ذخائر ہیں، یہ جپسم کے، یہ آپ کا فیصل آباد ہے، فیصل آباد اور چنیوٹ کے درمیان کا علاقہ، جو پوچھ لو کسی سے، لوہے اور تانبے کی کانوں سے بھرا پڑا ہے۔ بانج ملک نہیں ہے، بنجر نہیں ہے، صرف پاکستان کے اندر رب کی پیدا کی ہوئی قدرتی معدنیات، قسم اٹھا کے کہتا ہوں، آدھی دنیا کی خوشحالی کے لیے کافی ہے۔ آدھی دنیا کے انسانوں کو خوشحال بنانے کے لیے اللہ کی قسم قیامت تک صرف پاکستان کے ذخائر کافی ہیں جو رب نے یہاں اس زمین میں پیدا کیے ہیں۔ آؤٹ پٹ کدھر؟ یہ جو سائنس نے اتنی ترقی کی ہے، جو تعلیم نے اتنی ترقی کی ہے، اتنے کالج یونیورسٹیاں بن چکے ہیں، 75 سالوں سے چل رہے ہیں، اور قوم کا، ناراض نہیں ہونا، قوم کا سب سے زیادہ بجٹ کس پر لگ رہا ہے زندگی میں؟ کس پر لگ رہا ہے؟ جن کو رب نے بچے دیے ہیں، بچیاں دی ہیں، جن کے گھروں میں زیادہ بچے ہیں، ان کا سب سے زیادہ خرچہ کس پر اٹھتا ہے؟ بچوں کی تعلیم پر۔ ایسا ہی ہے نا؟ بچوں کی تعلیم، یہ خاندانوں کا سب سے بڑا بجٹ اس پر صرف ہوتا ہے۔ 75 سال ہو گئے اپنا پیٹ کاٹ کر اپنے بچوں کو اعلیٰ تعلیم دلوانے کے لیے اپنی صلاحیتیں خون پسینہ قربان کر کے خرچ کرتے ہوئے، اس تعلیم نے، ناراض نہیں ہونا، مہنگائی کے سوا، رشوت کے سوا، کرپشن کے سوا، ملاوٹ کے سوا، دھوکے اور فراڈ کے سوا، 2 نمبری کے سوا، لوگوں کی پلاٹوں اور زمینوں پر جھوٹے نجائز قبضوں اور مقدموں کے سوا، اس تعلیم نے آج تک مجھے اور آپ کو کیا دیا ہے؟ لوڈ شیڈنگ کے سوا کیا دیا ہے؟ ہاں بتائیں کیا ملا ہے؟ وجہ کیا ہے؟ ذمہ دار کون ہے؟ میں نے اس بنیاد پر یہ بات کہی ہے، موٹی سی بات ہے، عام فہم ہے، ہر بندے کو سمجھ آتی ہے۔ میں نے کہا جس تعلیم کا نہ دنیا میں فائدہ، نہ
75 سالوں سے کیا فائدہ ہوا ہمیں دنیا میں؟ مجھے بتا دو. آپ سمجھدار ہیں ماشاءاللہ, کسی سے پوچھ کے بتا دو کیا فائدہ دیا اس نے. مہنگائی ختم ہو تو مجھے بتائیں, بے روزگاری تنگ دستی ختم ہوئی ہے تو مجھے بتائیں, قرضوں سے جان چھوٹی ہے ملک کی قوم کی تو مجھے بتائیں کیا کیا فائدہ ہوا ہے, کیا ملا ہے؟ آئی ایم ایف کی غلامی, ورلڈ بینک کی غلامی, سودی نظام کے اندر, سودی سسٹم کے اندر جو ہے نا گرفتاری اور جکڑنا, اس کے سوا کیا ملا ہے؟ کشکول, ہمارے حکمرانوں نے کشکول گلے میں لٹکائے ہوئے, جولیاں پھیلائی ہوئی ہیں. ہاں, کبھی آئی ایم ایف کے دروازے پر, کبھی ورلڈ بینک کے دروازے پر, کبھی یو این او سے بھیگ, کبھی امریکہ بدماش سے بھیگ, کبھی ایف اے ٹی ایف کے چرنوں میں ہمیں ڈالروں کے چند ٹکڑے ڈال دو, ہمارا ملک ڈیفالٹر ہونے لگا ہے, ہم بھوکے مرنے لگے ہیں, بیڑا غرق ہونے لگا ہے ہمارا. ڈالروں کے چند ٹکڑے سود پر ہمیں ڈال دو, شرم نہیں آتی؟ تمہارا ملک بنجر ہے, بانج ہے, تم لولے لنگڑے اندھے کانے اپاہج ہو. مسئلہ کیا ہے میرے بھائیوں؟ سیدھی اور صاف بات ہے, ناراض نہیں ہونا. مسئلہ یہ ہے کہ ہمیں مالک الملک نے دنیا کی زندگی میں پیدا کیا, اور ہمیں پیدا کر کے اللہ کی قسم بے مہار نہیں چھوڑا. ہمیں بے مہار نہیں چھوڑا. ہمیں رب نے پیدا کر کے ہماری آنکھوں پر پٹیاں نہیں باندھی. ہمیں پیدا کر کے ہمارے دماغوں کو رب نے تالے لگا کر معوف نہیں کیا. ہمیں پیدا کر کے ہماری دنیا کی زندگی کی خوشحالی, کامیابی, عزت اور آخرت کی کامیابی کا پورا دستور آسمانوں والے رب نے قرآن کی شکل میں ہمیں عطا کیا ہے. ہم نے اس قرآن کو پڑھا ہی نہیں. ناراض نہیں ہونا, اس قرآن کو کیا کہا میں نے؟ پڑھا ہی نہیں. ناراض نہیں ہونا, ہم نے اس قرآن کو پڑھا ہی نہیں. وہ نہیں پڑھا, اس قرآن کی وہ تلاوت نہیں کی جس تلاوت کے لیے یہ قرآن آسمانوں سے رب نے ہمارے لیے نازل کیا تھا. وہ تلاوت اللہ کی قسم کوئی نہیں کی, کوئی نہیں ہوتی, کہیں موجود نہیں ہے مسلمانوں میں. ناراض نہیں ہونا. ہم نے آج تک قرآن کی تلاوت کی ہے میاں مٹھو والی. مسلمانوں نے آج تک کون سی تلاوت کیا قرآن کی؟ میاں مٹھو والی. میاں مٹھو والی تلاوت جانتے ہیں کہ نہیں جانتے؟ تھوڑی سی وضاحت کر دیتا ہوں. میاں مٹھو کو آپ کچھ الفاظ یاد کروا دیں تو وہ بولتا ہے کہ نہیں؟ بولتا ہے. السلام علیکم بھی کہتا ہے, خوش آمدید بھی کہتا ہے. جو لفظ یاد کرا دیں گے وہ لفظ بولتا ہے. اللہ نے اس کو یہ صلاحیت دی ہوئی ہے, لفظ بولتا ہے. جب وہ لفظ بول رہا ہوتا ہے تو اس میاں مٹھو کو ان لفظوں کا معنی بھی پتا ہوتا ہے. میں جو بول رہا ہوں اس کا مطلب کیا ہے؟ ہم 75 سالوں سے قرآن پڑھ رہے ہیں, کیا ہمیں پتہ ہے کہ قرآن کی جو آیت میں پڑھ رہا ہوں اس کا معنی مطلب کیا ہے؟ اس میں میرے پروردگار نے مجھے پیغام کیا دیا ہے, میرے لیے حلال کیا کیا ہے, میرے لیے حرام کیا کیا ہے؟ اس میں مالک الملک نے ماں باپ کے, اولاد کے, میاں بیوی کے, ہمسایوں کے, رشتہ داروں کے, مسلمانوں کے حقوق کیا بتائے ہیں؟ میاں مٹھو والی تلاوت کے لیے صرف رب العالمین نے قرآن کوئی نہیں تھا اتارا. جھوٹ ہے. صرف میاں مٹھو والی تلاوت کے لیے قرآن اللہ کی قسم نہیں اترا.
اور میں ذمہ داری سے کہتا ہوں 75 سال آپ نے کر لی تلاوت میاں مٹھو والی، 75,000 سال اور بھی کر لیں، آخرت میں نجات ہے؟ میاں مٹھو والی تلاوت سے آخرت میں نجات ہے؟ نہیں ملے گی، آخرت میں نجات نہیں ملے گی، اور دنیا میں خوشحالی، عزت، کامیابی نہیں ملے گی۔ یہ بھی میں نے اپنے پاس سے نہیں کہا، اتنا بڑا دعویٰ اللہ کی قسم میں بغیر دلیل کے نہیں کر سکتا، دلیل قرآن میں لکھی ہوئی ہے، قرآن سے دلیل دوں گا انشاءاللہ۔ میں نے کہا کچی بات نہیں کر کے جاؤں گا، کوئی بغیر دلیل کے نہیں ہوگی۔ قرآن مجید کس تلاوت کے لیے اترا ہے؟ صرف ایک حوالہ دیتا ہوں سنن ابو داود کی حدیث کا، آپ کو سمجھ آ جائے گا قرآن کس تلاوت کے لیے اترا ہے۔ ابو عبد الرحمن السلمی تابعی ہیں، کہتے ہیں ہمیں ان لوگوں نے قرآن پڑھایا جنہوں نے ڈائریکٹ قرآن رسول اللہ سے پڑھا تھا، عثمان بن عفان، عبداللہ بن مسعود، اور بھی چند صحابہ کے نام لیے اس نے، یہ ہمارے قرآن کے استاد ہیں۔ کہتے ہیں ہمیں وہ قرآن کیسے پڑھاتے تھے، یہ الفاظ سننا ان کے، ہم نے کیسے قرآن پڑھا، وہ ہمارے استاد ہمیں کیسے قرآن پڑھاتے تھے۔ کیا خیال ہے آپ کا؟ میں وہ لفظ سنانے سے پہلے آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، یہ عثمان بن عفان، عبداللہ بن مسعود اور دوسرے صحابہ، انہوں نے جس طرح اللہ کے نبی سے قرآن پڑھا، انہوں نے اس طرح پڑھانا تھا یا کوئی اور طریقہ ایجاد کرنا تھا؟ اسی طرح پڑھانا تھا نا، اپنی مرضی تو نہیں کرنی تھی، جیسے نبی نے پڑھایا ان کو ویسے انہوں نے پڑھانا تھا۔ وہ بھی میں دلائل دے سکتا ہوں، لیکن صرف یہ ایک حوالہ دینا چاہتا ہوں۔ کہتے ہیں کننا نقرأ العشر الآیات، ہم قرآن کی 10 آیتوں کی تلاوت کرتے تھے، 10 آیتیں اپنے استادوں سے سیکھتے تھے، 10 آیتیں پڑھتے تھے، لا نتجاوزها، 10 آیتیں پڑھ کر آگے چلتے ہی نہیں تھے، حتی نعلم ما فیہا، جب تک ہم جان نہیں لیتے تھے ان 10 آیتوں میں مالک کا ہمارے نام پیغام ہے کیا، مالک ان 10 آیتوں میں ہمیں کیا بتانا چاہتا ہے، کیا کروانا چاہتا ہے ہم سے، اس کا کیا تقاضا ہے ہم سے۔ جب تک 10 آیتوں کے لفظ پڑھ کر ان کا معنی سمجھ نہیں لیتے تھے، وَنَعْمَ عَلَيْهَا، اور ان 10 آیتوں پر عمل نہیں کر لیتے تھے، ہم اگلی 10 آیتیں پڑھنے کے لیے استاد صاحب کے پاس بیٹھتے ہی نہیں تھے۔ پہلے لفظ سیکھتے، پھر معنی سمجھتے، پھر عمل کرتے، اور پھر اگلی 10 آیتیں پڑھنے کے لیے بیٹھ جاتے۔ دیانتداری سے بتائیں، ایسی تلاوت ہمارے معاشرے میں ہے؟ کیوں جی؟ مسلمانوں میں ہے ایسی تلاوت؟ آپ کہیں گے ہے، میں انشاءاللہ تھوڑی سی وضاحت کروں گا، تفصیل میں نہیں جاؤں گا۔ آپ کہیں گے ہے، یہ جو مدارس بنے ہوئے ہیں درس نظامی والے، وہاں یہی تو تعلیم دی جاتی ہے۔ ہاں میرے بھائیو، تھوڑا سا غور کرنا، ناراض نہیں ہونا، اللہ کی قسم آپ کی بات نہیں کر رہا، نہ میں مدارس پر تنقید کر رہا ہوں، میں تو حقیقت آپ کے سامنے کھولنا چاہتا ہوں تھوڑی سی۔ 75 سال ہو گئے، 75 سال پاکستان بنے ہوئے، اور 75 سالوں سے کئی مدرسے چل رہے ہیں کہ نہیں؟ ہیں چلو کئی بعد میں بنے ہیں، کئی 75 سالوں سے چل رہے ہیں نا۔ 75 سالوں سے جو لوگ قرآن اور حدیث اور درس نظامی پڑھ رہے ہیں، مجھے اللہ کے لیے دیانتداری سے بتانا، کیا ان کی زبانیں قرآن مجید کی تعلیم کے مطابق عمل کرنا شروع ہو گئیں؟ قرآن پر، زبان پر انہوں نے قرآن کی تعلیمات کو نافذ کر لیا؟ جھوٹ سے روک گئی زبانیں، چغلی سے، غیبت سے، بہتان تراشی سے،
گالی گلوچ سے، لا یعنی لغو اور بےہودہ باتوں سے کیا لوگوں کی زبانیں محفوظ ہو گئیں؟ کیا زبان کہاں آپ نے استعمال کرنی ہے اور کہاں نہیں کرنی یہ قرآن میں لکھا ہوا ہے کہ نہیں؟ پیدا کرنے والے کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں لکھا ہوا ہے قرآن میں کہاں زبان استعمال کرنی ہے اور کہاں نہیں کرنی۔ کیا ہم نے قرآن کی ان تعلیمات پڑھتے ہو گئے 75 سال، کیا ہماری زبانیں قرآن کی تعلیم کے تابع ہو گئی؟ ناراض نہیں ہونا، اللہ نے صرف زبان کا نہیں، رب نے آنکھوں کا استعمال بھی بتایا قرآن میں، کہاں آنکھیں استعمال کرنی ہے اور کہاں نہیں کرنی، کس کو دیکھنا ہے اور کس کو نہیں دیکھنا۔ کعبے کے رب کی قسم ہے قرآن میں موجود ہے، دکھا سکتا ہوں آپ کو قرآن سے۔ کیا میری اور آپ کی آنکھیں، کیا یہ 75 سالوں سے مدارس میں پڑھنے پڑھانے والوں کی آنکھیں قرآن مجید کی تعلیم کے تابع ہو گئیں؟ کان اللہ نے دیے ہیں، قوت سماعت رکھی ہے اس میں، اور قرآن میں لکھا ہوا ہے کانوں سے کیا سننا ہے اور کیا نہیں سننا۔ یہ کانوں کی سماعت کہاں استعمال کرنی ہے؟ کیا ہماری کانوں کی سماعت صرف وہی کوئی سنتی ہے جس کے سننے کے لیے آسمانوں والے رب نے قرآن نازل کیا؟ کیا میرے ہاتھ، میری 5 انگلیاں، دونوں ہاتھ، ان کا استعمال قرآن نے بتایا کہ نہیں؟ دیانتداری سے بتائیں، قرآن کی کوئی صورت، کوئی آیت پڑھ کر بتائیں کہ آپ نے، اللہ نے آپ کو یہ ہاتھ دیے تھے فیس بک چلانے کے لیے، یوٹیوب چلانے کے لیے، واٹس ایپ چلانے کے لیے، سارا دن، ساری صلاحیتیں، پورے اوقات ان پر صرف کرنے کے لیے رب نے ہاتھ دیے ہیں، یہ کام کرنے کے لیے انگلیاں دی ہیں۔ کوئی ایک آیت دکھاؤ گے قرآن سے؟ کوئی ایک لفظ بھی دکھاؤ گے اس کے لیے؟ ہاں، ہماری پوری کی پوری نوجوان نسل ناراض نہیں ہونا میرے بھائیوں، اللہ کی قسم، نہ ان کو قرآن سے کوئی تعلق ہے، نہ قرآن سے کوئی غرض ہے۔ ترجمہ پڑھنا، اس کو سمجھنا، اس پر عمل کرنا، وہ تو دور کی بات ہے۔ کعبے کے رب کی قسم ہے، وہ ناظرہ پڑھنے کے لیے بھی ان کے پاس فرصت اور ٹائم، ناظرہ پڑھنے کے لیے بھی فرصت نہیں۔ جس کے پاس یہ ٹچ موبائل ہے، اینڈرائیڈ موبائل ہے، اس کے پاس نہیں ہے فرصت وہ اپنے ماں باپ کی خدمت کر سکے، ہیں وہ اپنے رشتہ داروں کے حقوق ادا کر سکے، ہاں، وہ اللہ اور اس کے رسول کے فرامین کو سمجھنے کے لیے کوئی اپنا وقت نکال سکے، نہیں ہے ٹائم ان کے پاس، نہیں ہے فرصت، بڑی مصروف ہے قوم۔ 24 گھنٹے سوشل میڈیا پر اللہ کی قسم اپنا قیمتی وقت ضائع کرنے والی قوم، ایک صفحہ قرآن کا ناظرہ بھی پڑھنا نہیں آتا۔ ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، جھوٹ نہیں بول رہا، نہ بہتان باندھ رہا ہوں کسی پر۔ کروڑوں لوگ جو 24 گھنٹے سوشل میڈیا کے لیے وقف کر کے بیٹھے ہیں، کعبے کے رب کی قسم ہے ان میں سے اکثریت ایک صفحہ ناظرہ قرآن کا نہیں پڑھ سکتے۔ پڑھا ہے ہم نے ترجمہ، لیکن ترجمہ صرف پڑھنا نہیں تھا، ترجمے پر کیا کرنا تھا؟ پڑھ کر عمل کرنا تھا یار۔ قرآن میں رب نے لکھا ہے کہ رشتہ داریوں کو جوڑنا ہے، ناراض نہیں ہونا۔ آپ اپنی بستیوں میں دیکھ لیں، اپنی آبادیوں شہروں میں دیکھ لیں، 75 سالوں سے ہماری حالت کا تجزیہ کر لیں، بھائی بھائی سے لڑا ہوا ہے، بھائی بھائی سے بولتا نہیں ہے، بہنیں بھائیوں سے ناراض ہیں، چاچے اور بھتیجوں کے جھگڑے ہیں، ماموں اور بھانجوں کے جھگڑے ہیں کہ نہیں؟ ہیں پھوپھیوں کی اولادوں کے ساتھ جھگڑے ہیں۔ ہر خاندان دیندار ہوگا، روزے دار ہوگا، نمازی ہوگا، حاجی ہوگا، اہل حدیث ہوگا، اللہ کی قسم خاندان بکھرے پڑے ہیں، ٹوٹے پڑے ہیں، چھوٹی چھوٹی معمولی باتوں پر بول چال، آنا جانا، میل ملاپ بند کر رکھا ہے۔ کیا قرآن نے یہ تعلیم دی ہمیں؟
قرآن میں تو لکھا ہوا ہے رشتہ داری جوڑنی ہے، اور رشتہ داری جوڑنے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ جو رشتہ دار میرے ساتھ اچھا سلوک کرے میں اس کے ساتھ اچھا سلوک کروں، جو رشتہ دار مجھے ملنے آئے میں اس کو ملنے جاؤں، جو رشتہ دار میری خوشی غمی میں شریک ہو میں اس کی خوشی غمی میں شریک ہوں، جو میرے ساتھ اچھا برتاؤ کرے میں اس کے ساتھ اچھا برتاؤ کروں۔ کعبے کے رب کی قسم ہے یہ رشتہ داری جوڑنا نہیں ہے، اس کا مطلب نہیں ہے رشتہ داری جوڑنا۔ رشتہ داری جوڑنے کا مطلب یہ ہے آپ کا بھائی آپ کا حق دبا کے بیٹھا ہے، آپ کا بھائی آپ کے ساتھ بدسلوکی کرتا ہے، وہ آپ کو گالیاں دیتا ہے، وہ آپ کے ساتھ بدتمیزی کرتا ہے، ہر وقت بد اخلاقی سے پیش آتا ہے، وہ آپ کے ساتھ بولنا نہیں چاہتا، اس کی ساری ان حرکتوں کی بجائے آپ اس کو ٹوٹنے نہ دیں، اس سے بول چال بند نہ کریں، اس سے قطع تعلقی نہ کریں، اس کو ان ساری چیزوں کے باوجود اپنے ساتھ جوڑ کے رکھیں، اس کا نام ہے رشتہ داری جوڑنا، اور رب نے قرآن میں اس کا حکم دیا ہے ہمیں۔ اور ہمارے ہاں کلچر کیا ہے؟ میں کوئی اس کا کانا ہوں، میں کوئی اس کے مال کا بھوکا ہوں، نہیں تو نہ صحیح ہے، جائے باڑ میں نے اس کے گھر سے لے کے کھانا ہے یہ سوچ کے نہیں مسلمانوں میں؟ کدھر ہے قرآن پر عمل؟ پروردگار نے رشتہ داریاں ناراضگیوں کے لیے نہیں، جھگڑوں کے لیے نہیں، توڑنے کے لیے نہیں، نفرتوں کے لیے نہیں، عداوتوں کے لیے نہیں بنائی۔ پڑھا ہے قرآن ہم نے، ترجمہ بھی پڑھا ہے، ماشاءاللہ خطبہ بھی سنا ہے، درس بھی سنا ہے، جلسے بھی سنے ہیں، تقریریں بھی سنی ہیں، ناراض نہیں ہونا۔ میرے بھائیو عمل کدھر ہے؟ عمل کہاں ہے؟ ناراض نہیں ہونا۔ آپ کی نہیں بات کر رہا، آپ اچھے ہیں انشاءاللہ، قسم ہے اللہ کی بہت اچھے ہیں آپ، دن کے آپ تھکے ہوئے، پہلے بھی بڑی باتیں سنی، اب کڑوی کڑوی میری باتیں سننے کے لیے پھنس گئے، ہاں تو پھر بھی بیٹھے ہوئے ہیں، کڑوی کڑوی باتیں بھی سن رہے ہیں۔ مولوی ویسے میٹھی میٹھی سناتے ہیں، میرے پاس میٹھی میٹھی نہیں ہے، کڑوی کڑوی ہیں ساری۔ میں اللہ کی قسم آپ کا دشمن نہیں ہوں، میرا آپ کا نہ کوئی جائیداد کا، نہ کوئی کاروبار کا جھگڑا ہے، نہ کوئی وراثت کا جھگڑا ہے، نہ میں آپ کی دل آزاری کرنے کے لیے آیا ہوں۔ پیدا کرنے والے کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں، ان خوبصورت چہروں کو، ان جسموں کو جہنم کی آگ سے بچانے کے لیے یہ باتیں کر رہا ہوں، کوئی مقصد نہیں میرا اس کے سوا۔ ہم بھول چکے ہیں، ہمیں بھٹکا دیا ہے شیطان نے راستے سے، ہم راستہ چھوڑ چکے ہیں، ہم دور چلے گئے ہیں اپنی منزل سے۔ میں آپ کو منزل کی راہ پر چلانے کے لیے یہ باتیں کر رہا ہوں۔ قرآن میں مالک الملک نے اپنے بندوں پر دن اور رات میں 5 نمازیں فرض کی ہیں۔ کتنی فرض کی ہیں؟ ناراض نہیں ہونا۔ 21 کروڑ عوام ہے پاکستان میں، 21 کروڑ عوام، 5 وقت کی باجماعت نماز پڑھنے والے کتنے؟ 100 میں سے 10 مل جائیں گے؟ ہاں 75 سال ہو گیا قرآن پڑھتے ہوئے، پڑھاتے ہوئے، درس سنتے ہوئے، سناتے ہوئے، جلسے کرتے ہوئے، مدرسے چلاتے ہوئے 75 سال ہو گئے، 10% آج تک نمازی نہیں بنے، 10% نمازی نہیں بن سکے۔ قرآن کس لیے آیا ہے؟ تعویذ بنا کر گلے میں ڈالنے کے لیے؟ ہاں قرآن کس لیے آیا ہے؟ کٹوری میں پلیٹ میں لکھ کر گھول کر پینے کے لیے؟ قرآن کس لیے آیا ہے؟ سر پہ رکھ کے عدالت میں جا کے پنچایت میں کھڑے ہو کے جھوٹی قسم اٹھانے کے لیے؟ کس لیے آیا قرآن؟
حلوے کھیر پر پڑھنے کے لیے؟ مردوں کو پارسل کرنے کے لیے؟ کس لیے آیا قرآن دنیا میں؟ ریشمی غلاف کے اندر لپیٹ کر مسجد میں نظر بند کرنے کے لیے؟ اس کو چوم کر آنکھوں سے لگا کے سینے سے لگا کے ریشمی غلاف کے اندر لپیٹ کر مور کے پر رکھ کے خوشبو لگا کے گلاب کی پتیاں رکھ کر اونچی جگہ پر ٹکانے کے لیے بھیجا نا رب نے قرآن دنیا میں؟ ناراض نہیں ہونا، ہمارے معاشرے میں ان کاموں کے سوا کوئی اور کام بھی لیا جا رہا ہے قرآن سے؟ جھوٹی قسمیں اٹھانے کے لیے، فرقہ واریت کا گند پھیلانے کے لیے، پارٹی بازی کی غلاظت پھیلانے کے لیے، شرک بدعات خرافات پھیلانے کے لیے، اور تویز فروشی کا سامان بنانے کے لیے، جھوٹی قسمیں اٹھانے کے لیے، مردوں کو پارسل کرنے کے لیے، حلوے کھیروں پر پڑھنے کے لیے رب نے اتاری ہے یہ کتاب دنیا میں؟ یا زیادہ سے زیادہ میاں مٹھو والی تلاوت کے لیے اتاری ہے بس؟ اللہ اکبر۔ قرآن، میرے بھائیوں ناراض نہیں ہونا، قرآن کعبے کے رب کی قسم یہ آسمانوں والے رب کا مکمل دین ہے، مکمل۔ موسیٰ اور عیسیٰ علیہ السلام تک، آدم علیہ السلام سے لے کر کعبے کے رب کی قسم اسلام مکمل نہیں ہوا تھا۔ وہ اتنے اسلام کے مکلف تھے جتنا ان کو اللہ نے دے دیا تھا۔ مکمل کہاں ہوا آ کر؟ امام الانبیاء پر، محمد الرسول اللہ پر مکمل ہوا ہے۔ مکمل کا مطلب ہے پروردگار نے اس کو مکمل کر کے اپنے بندوں کو، مسلمانوں کو کسی اور کلچر کا، کسی اور دین کا، کسی اور نظام دستور کا محتاج نہیں چھوڑا، رب نے غنی کر دی ہے۔ 57 کے لگ بھگ مسلمان حکومتیں ہیں، ناراض نہیں ہونا آپ نے، بار بار کہہ رہا ہوں، 57 کے لگ بھگ مسلمان حکومتیں ہیں، ہندو یہودی عیسائی نہیں، مسلمان۔ اللہ کے لیے مجھے ایک مسلمان حکومت کا نام بتاؤ جنہوں نے اللہ رب العالمین کے قرآن کو اپنے ملک کا دستور اور نظام بنایا ہو، اور اس کی عدالتوں کے تمام فیصلے وہ کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ پر ہوتے ہوں، اور کتاب اللہ کی ساری جو احکامات ہیں وہ اللہ کی زمین پر اللہ کے بندوں پر چلتے ہوں۔ ایک ملک بتا دو، بتاؤ گے؟ سود سے پاک کوئی ملک بتاؤ گے مسلمانوں کا؟ کیوں جی؟ ایک ملک بتا دو سود سے پاک ہے، جس کے بینک سودی کاروبار نہیں کرتے۔ ایک ملک بتاؤ، ایک مسلمانوں کے ملکوں میں سے۔ قرآن میں مالک الملک نے کسی فلسفیانہ انداز میں نہیں، کعبے کے رب کی قسم بالکل صاف واضح ستھرے لفظوں میں کہا، احل اللہ البیع وحرم الربا۔ آسمانوں والے رب نے تجارت کو حلال کیا، سود کو؟ کوئی شک ہے اس میں؟ کوئی فلسفہ ہے؟ یہ حرام کیا، رب نے کہہ دیا حرام کر دیا ربا کو۔ اور اللہ نے کہا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وذروا ما بقی من الربا ان کنتم مؤمنین۔ اب حرام ہو گیا ہے، ہمیشہ کے لیے حرام ہو گیا ہے، جو پچھلے سودی لین دین ہے سب کیا کر دو، چھوڑ دو۔ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا، لیکن یاد رکھو اگر تم نے نہ چھوڑا، فَاذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، تو پھر اللہ اور اللہ کے رسول کی طرف سے بڑی جنگ کا اعلان سن لو۔ جو اپنے خالق و مالک کے ساتھ، اپنے نبی کے ساتھ محاذ جنگ پر کھڑا ہو، عزت ملے گی، آزادی ملے گی، مہنگائی سے چھٹکارا ملے گا، جنت ملے گی۔ میرا اور آپ کا جو اسلام، ناراض نہیں ہونا، میرا اور آپ کا جو اسلام، میں پوری قوم کی بات کر رہا ہوں، جو اسلام ہمارا ہمیں
IMF سے، ورلڈ بینک سے، UN سے، سلامتی کونسل کے مشٹنڈوں سے، FATF کے لفنگوں سے، جو اسلام ہمیں آزادی نہیں دلوا سکتا، یہ کتوں بلوں سے، وہ اسلام لولا لنگڑا مجھے اور آپ کو جہنم سے آزادی دلوا دے گا نا؟ ہاں؟ جو اسلام 1.5 ارب مسلمانوں کو اللہ کی زمین کا وارث نہیں بنا سکتا، وہ جنت کا وارث بنا دے گا، وہ لولا لنگڑا اسلام ہمیں؟ مسلمان قوم کی ذمہ داری کیا تھی؟ مسلمان قوم کدھر کھو گئی؟ اللہ اکبر۔ صرف حکومتیں نہیں کہ وہ سود لیتی ہیں، قسم اللہ کی پورے کا پورا معاشرہ سود کے اندر بری طرح جکڑا پڑا ہے اور سود سرداری کر رہا ہے ہمارے معاشرے میں۔ کوئی منڈی، کوئی مارکیٹ، کوئی بازار مسلمانوں کا، ہندوؤں کا نہیں، یہودیوں کا نہیں۔ مجھے دکھائیں جو سودی کاروبار سے پاک ہو، ایک دکھا دیں منڈی، مارکیٹ، بازار۔ قرآن کس لیے آیا ہے؟ تویز بنانے کے لیے؟ گھول کر پینے کے لیے؟ صرف جن نکالنے کی کتاب ہے؟ حکمرانوں نے مسیت میں نظر بند کر دیا۔ کعبے کے رب کی قسم، ہم نے بھی مسیت میں اور الماری میں نظر بند کیا ہوا ہے۔ ہم نے بھی قرآن کو اس کا جو حق تھا وہ دیا نہیں دیا؟ ساری امت نے نہیں دیا؟ اللہ ماشاءاللہ کچھ ہیں افراد ہیں جن کو اللہ کا جن پر خاص فضل ہے نا، ہے اللہ کی قسم، لیکن وہ آٹے میں نمک کے برابر بھی نہیں ہے۔ وہ آٹے میں نمک کے برابر نہیں مسلمان معاشروں میں۔ اللہ اکبر۔ قرآن سے پوچھتے ہیں قرآن کس لیے آیا ہے؟ ہاں؟ غور کرنا میرے بھائیوں، اللہ نے کہا قرآن میں تفسیر میں نہیں جاؤں گا، انشاءاللہ اشارہ ہی کر دیتا ہوں۔ ان الذین یتلون کتاب اللہ واقاموا الصلاۃ وانفقوا مما رزقناہم سرا وعلانیہ یرجون تجارتا لن تبور۔ یہ قرآن پڑھنے والے، نماز قائم کرنے والے، رب کا دیا ہوا رزق، رب کی رضا کے لیے اس کی راہ میں خرچ کرنے والے، یہ ایسی تجارت کر رہے ہیں جس کے اندر گھاٹا اور خسارہ۔ ہم تو ذرا گھاٹے میں جا رہے ہیں، پوری مسلمان قوم گھاٹے میں جا رہی ہے، خسارے میں جا رہی ہے، نقصان میں جا رہی ہے۔ کیوں گھاٹے اور خسارے سے نہیں؟ ہم نے قرآن جو تجارت قرآن بتاتا تھا، ہم نے اس تجارت پر کبھی غور کیا ہی نہیں۔ کتاب انزلناہ الیک مبارک، اللہ کہتے ہیں یہ ببرکت کتاب تھی جو ہم نے اتاری تھی۔ کیوں اتاری تھی؟ لیدبروا آیاتہ، خوب اس کی آیتوں پر غور و فکر کریں۔ ولیتذکر اولو الالباب، عقل والے۔ کون ہے عقل والے؟ جانور تو نہیں ہے نا؟ پرندے عقل والے؟ کیڑے مکوڑے عقل والے؟ کون ہے عقل والے؟ انسان۔ پروردگار کہتے ہیں اس لیے اتارا تھا قرآن تاکہ یہ انسان اس سے رہنمائی لیں، اس سے پوچھیں میں نے اپنا عقیدہ کیسے بنانا ہے، اس سے پوچھیں میں نے اپنی سیاست کیسے کرنی ہے، اس سے پوچھیں میں نے اپنا نظام تعلیم کیسے بنانا ہے، اس سے پوچھیں میں نے اپنی ثقافت، اپنا کلچر کیسے بنانا ہے، اپنا ہیئر سٹائل کیسے بنانا ہے، اپنے گھر کا ماحول کیسے بنانا ہے، اپنا لباس کیسا بنانا ہے۔ کعبے کے رب کی قسم ہے، ایک ایک شے قرآن بتاتا ہے، ایک ایک شے بتاتا ہے۔ ہم نے کبھی قرآن سے رہنمائی لینا گوارا کیا ہی نہیں۔
اللہ اکبر. اور پھر پروردگار نے گارنٹی دی تھی، میری نہیں، نہ کسی مولوی صاحب کی ہے. آیتیں پڑھوں گا تو لمبی دیر لگ جائے گی، صرف ترجمہ کر دیتا ہوں. اللہ نے کہا تمہارے پاس میری طرف سے بھیجی ہوئی ایک رہنمائی، ایک ہدایت آئے گی. پہلے پارے میں بھی ہے اور 16ویں پارے میں بھی ہے. فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى. پہلے پارے میں کہا فَمَن تَابَعَ ہدایا، فمن. 16ویں پارے میں کہا فَمَنِ اتَّبَعَ ہدایا. کیا مطلب ہے اس کا؟ یہ نہیں کہا جس نے میری بھیجی ہوئی ہدایت کو ریشمی غلاف کے اندر لپیٹ کر چوم کے چاٹ کے آنکھوں سے سینے سے لگا کے اوپر رکھ دیا. اور یہ بھی نہیں کہا جس نے میری اس کتاب کو سر پہ اٹھا کے قسم اٹھا لی، جس نے میری اس ہدایت کو گلے میں لٹکا لیا. فَمَن تَابَعَ، تابعہ کا مطلب ہے اپنے عقیدے کو، اپنے عمل کو، زندگی کے ایک ایک لمحے کو اس قرآن کی تعلیم کے پیچھے لگا دیا. جو قرآن نے کہا وہ اپنا لیا. اتبع، فمن اتبع، جس نے میری بھیجی ہوئی ہدایت کے مکمل تابع کر دیا اپنی زندگی کو. اللہ نے پہلے کہا لا خوف علیہم ولا ہم، نہ کوئی خوف نہ کوئی غم. دوسری جگہ پہ فرمایا لا یذل ولا یشقی، نہ کبھی گمراہ ہوگا، نہ کبھی بدبختی کا، ذلت رسوائی کا، مہنگائی کا اور خسارے کا کبھی منہ دیکھنا پڑے گا. اور ساتھ تصویر کا دوسرا رخ بھی دکھا دیا. جہاں آج میں اور آپ کھڑے ہیں، جہاں آج پوری امت مسلمہ کھڑی ہے، فرمایا فمن اعرض عن ذکری فإن له معیشة ضنکا. جس نے میرے اس نازل کردہ ذکر سے منہ موڑا، اس سے اعراض کیا، اس سے رہنمائی نہیں لی، اس کو نہیں سمجھا، اس پر عمل کرنا ضروری نہیں سمجھا، یہ اعراض ہے. فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَا، بلا شبہ یقیناً میں اس کی زندگی کی گزران کو تنگ کر دوں گا. سونا بھی ہوگا، تیل بھی ہوگا، کوئلہ بھی ہوگا، زرخیز زمین بھی ہوگی، کالج بھی ہوں گے، سکول بھی ہوں گے، یونیورسٹیاں بھی ہوں گی، فیکٹریاں بھی ہوں گی، کارخانے بھی ہوں گے، منڈیاں بھی ہوں گی، سپر مارکیٹیں بھی ہوں گی، بڑے بڑے بازار بھی ہوں گے، ذہانت بھی ہوگی، جفاکشی بھی ہوگی، لیکن بھوک، تنگ دستی، مہنگائی کبھی ختم نہیں ہوگی. غلط ہو جائے گا نا قرآن؟ ہاں، عمران خان مہنگائی ختم کر لے گا نا؟ جس طریقے پر ہم سوچ رہے ہیں کہ قیامت تک نہیں ختم ہو سکتی مہنگائی. قرآن کیسے غلط ہو جائے گا؟ کیا کہا مدینے والے امام نے؟ ساری حدیث نہیں سناتا، ایک جملہ سناتا ہوں. سنن ابن ماجہ میں حدیث ہے، اگر آپ بھائی کسی کے گھر میں نہیں ہے تو مسجد سے لے کر یا کسی سے لے کر ضرور پڑھے یہ حدیث، قسم ہے اللہ کی اس کو بڑا فائدہ ہوگا. کتاب ہے کتاب الفتن ابن ماجہ کی، باب ہے باب العقوبات، اور اس باب کے اندر حدیث نمبر ہے 4019. 4000. یہ سارا کچھ میں نے اس لیے بتایا کہ آپ پڑھیں، جا کے ضرور پڑھنا، یہ قرض ہے میرا آپ پر. اس کا ایک جملہ سنا رہا ہوں. پیارے پیغمبر نے فرمایا اللہ اکبر، وَلَمْ يَنْقُصُ الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ إِلَّا أُخِذُوا بِالسِّنِينَ وَشِدَّةِ الْمُؤُونَةِ وَجَوْرِ السُّلْطَانِ. مولوی صاحب کے لفظ نہیں، اس زبان سے نکلے ہوئے جو وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، جس سے سچی زبان والا رب کی مخلوق میں نہ آیا ہے نہ آئے گا. کیا کہا؟ جن لوگوں میں، جن قوموں میں، جن افراد میں، جن ملکوں میں، جن آبادیوں بستیوں میں ماپ تول میں کمی کی بیماری آ جاتی ہے، پروردگار ان پر قحط مسلط کر دیتا ہے.
مہنگائی کی چکی ان پر چلا دیتا ہے اور حکمرانوں کے ظلم کا شکار بنا دیتا ہے انہیں. سچی ہے بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یا شک شبہ ہے؟ ہاں؟ اچھا، ماپ تول میں کمی کا تو نام لیا ہے نا، ماپ تول میں کمی کا نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ ماپ تول میں کمی کا نتیجہ لوگوں کے حقوق مارنا، لوگوں کے حقوق تلف کرنا، لوگوں کو ان کا حق پورا نہ دینا، یہی ہے نا ماپ تول کی کمی کا نتیجہ. تو یہ صرف اس سے مراد صرف ماپ تول نہیں، وہ رشوت کے ذریعے ہو، وہ ملاوٹ کے ذریعے ہو، وہ کرپشن کے ذریعے ہو، وہ چوری کے ذریعے ہو، وہ بننا چھانگنے کے ذریعے ہو، وہ کسی کے پلاٹ پر قبضہ کرنے کے ذریعے ہو، وہ بہنوں کا حق مارنے کے ذریعے ہو، وہ کسی بھی طریقے سے ہو. جن قوموں کے اندر یہ بیماریاں پیدا ہو جاتی ہیں، مہنگائی اور تنگ دستی اور قحط، پروردگار ان پر مسلط کر دیتا ہے، نہیں جان چھوٹتی ان کی. سارا کچھ ہمارے اندر ہے کہ نہیں ہے؟ ہے کہ نہیں؟ تھوڑا سا ہے نا، تھوڑا سا ہے، بے حد و حساب ہے. پورے کا پورا معاشرہ قسم ہے اللہ کی اس حقوق تلفی کے سیلاب میں بہہ رہا ہے. اور فرمایا فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَا. اچھا، معیشتاً ضنکا کی ایک اور تفسیر بھی ہے جو سلف سے ثابت ہے، صحابہ سے، عبداللہ بن عباس سے. تھوڑا سا اس کا بھی اشارہ کر دیتا ہوں. یہ صرف دنیا کی زندگی کی گزران تنگ نہیں ہوگی، قبر میں بھی پروردگار تنگ کر دے گا. یہ قبر میں اٹھایا جائے گا نا، یہ قرآن سے اعراض کرنے والا آئے گا، منکر اور نکیر اس کے پاس، کالے رنگ کے نیلی آنکھوں والے، امام الانبیاء نے فرمایا خوفناک شکل کے، آ کر پوچھیں گے ہاں بھائی ما کنتا تو کلو فی ھذا الرجل، ایک عظیم انسان تھا دنیا میں، کیا جانتا ہے اس کے بارے میں؟ کہے گا ہاں لا ادری، مجھے کیا پتا کون تھا، کیا تھا، کیا مسئلہ تھا، میں تو جو لوگ کرتے تھے وہ کرتا تھا. میں نے کبھی قرآن پڑھا ہے؟ میں نے کوئی نبی کا فرمان پڑھا ہے؟ میرے پاس تو ٹائم ہی نہیں ہوتا تھا، میں تو دنیا میں مصروف ہی بڑا تھا، مجھے کیا پتا. ہاں، وہ کہیں گے ہمیں پتا تھا، تو نے یہ جواب دینا ہے. اللہ کی طرف سے اعلان ہوگا افرشوا لہ فراشا من النار، آگ کا، جہنم کی آگ کا بستر بچھاؤ اس بدبخت کے لیے. والبسوہ من النار، جہنم کی آگ کا لباس پہنا دو اسے ابھی. وفتحوا لہ بابا الی النار، جہنم کی کھڑکی اس کی قبر میں کھول دو ابھی. اور پیارے پیغمبر نے کہا، لفظ ہے حدیث کے، حدیث ضعیف سنانے کا قائل نہیں ہوں، ایک اندھا اور بوڑا، اندھا اور بوڑا فرشتہ اللہ اس بندے پر مقرر کر دے گا. اس کے ہاتھ میں، امام الانبیاء نے فرمایا، ہتھوڑا ہوگا. وہ ایک ہتھوڑا کسی پہاڑ پر مار دے، سارا پہاڑ مٹی بن جائے گا. وہ ہتھوڑا اس بندے پر مارے گا، یہ قرآن سے اعراض کر کے زندگی بسر کر کے آنے والا اس پر مارے گا. اور اندھے کا مطلب ہے اس کو نہیں پتا اس کے سر پہ لگ رہا ہے، اس کے ناک پہ لگ رہا ہے، اس کی آنکھوں پہ لگ رہا ہے، اس کے دانتوں پہ لگ رہا ہے، اس کے سینے پہ لگ رہا ہے، کہاں لگ رہا ہے. اس نے اندھے مارنا ہے جہاں لگے اس کے. ایک تھوڑا لگے گا، امام الانبیاء نے کہا ریزہ ریزہ ہو کر مٹی بن کر بکھر جائے گا. وہ ابھی اٹھائے گا نہیں، دوبارہ صحیح سلامت ہو جائے گا، پھر مارے گا. اور قیامت تک پیارے پیغمبر نے فرمایا ایسا ہی ہوتا رہے گا. معیشت ضنکا. اور صرف یہ نہیں، رب نے کہا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ، اور ہم قیامت والے دن اس کو میدان محشر میں نابینا بنا کر کھڑا کریں گے. ہمیں اندازہ نہیں میدان محشر میں نابینا بنا کر کھڑے ہونے میں ذلت کتنی ہے. پتہ ہے آپ کو؟ نہیں پتا تو سن لیں. میدان محشر میں آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک پیدا ہونے والا آخری فرد سارے کے سارے جمع ہوں گے، اور سب ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہوں گے. سب ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہوں گے، ایک دوسرے کی آوازیں سن رہے ہوں گے.
اور کعبے کے رب کی قسم امام الانبیاء نے فرمایا سب ایک دوسرے کو پہچان بھی رہے ہوں گے. کیا رہے ہوں گے؟ پہچان بھی رہے ہوں گے. ہم تو صرف گاؤں والے ایک دوسرے کو پہچانتے ہیں نا, دوسرے گاؤں والوں کی پہچان نہیں ہوتی ہمیں. کوئی دور سے آ جائے تو ہم نہیں پہچانتے, وہ ہمیں نہیں پہچانتا. قسم ہے اللہ کی, وہاں ہر بندہ دوسرے کو پہچانے گا. یہ فلاں بندہ ہے, اس کے باپ کا نام فلان تھا, دادے کا نام فلان تھا, یہ ناگرے کا رہنے والا تھا, یہ ٹوبے کا رہنے والا تھا, یہ لاہور کا پشاور کا رہنے والا تھا, اس کا فلاں برادری تھی, فلاں کنبہ قبیلہ تھا. ہر شے کا پتہ ہوگا وہاں. رب ایسی صورت بنا دے گا اور ساری خلقت کے سامنے اس کو رب نابینا بنا کے کھڑا کرے گا, اندھا بنا کر. ساری خلقت کے سامنے یہ ذلت اور رسوائی چھوٹا سا معاملہ ہے. پوری خلقت دیکھے گی یہ فلاں بندہ اندھا بنا کے اٹھا ہے میدان محشر میں. کہے گا رب لما حشرتنی اعمی وقد کنت بصیرا, یا اللہ میں تو بینا تھا, مجھے اندھا بنا کر کے اٹھایا. میں تو بینا تھا, میری تو نظر بھی کمزور نہیں تھی دنیا میں, اب ساری خلقت کے سامنے یہ ذلت, یہ رسوائی, اندھا بنا کر کے اٹھایا مجھے. کیا جواب آئے گا رب کا؟ کذالک اتتک آیاتنا فنسیتها وکذالک اليوم تنسا. تیرے پاس میرا قرآن آیا تھا, قرآن کی آیتیں آئی تھیں, تو نے اپنی زندگی میں ان کو فراموش کر دیا تھا, بلا دیا تھا. تو نے کبھی ان پر غور و فکر کیا ہی نہیں تھا, تو نے ان کو سمجھنے کی کوشش ہی نہیں کی تھی, تو نے ان کے مطابق عمل کرنے کا کبھی رستہ اختیار کیا ہی نہیں تھا. جو تو نے میرے قرآن کے ساتھ سلوک کیا, تیرے پاس آیا, تو نے آنکھیں بند کر لی, دماغ بند کر لیا. قسم اللہ کی, لوگوں نے دماغ بند کیے ہوئے ہیں قرآن کے لیے. اللہ کہتے ہیں افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها, میں نے تو ان کے دل کھلے بنائے, انہوں نے خود تالے لگائے ہیں قرآن سمجھنے کے حوالے سے اپنے دلوں پر. آنکھیں بھی بند, دل بھی بند, کان بھی بند, ٹائم ہی نہیں ہے نہ غور دیکھنے کے لیے, نہ سمجھنے کے لیے, نہ سننے کے لیے. جو تو نے قرآن کے ساتھ سلوک کیا آج تیرے ساتھ بھی, فَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنْسَا, تو بھی ایسے ہی بلا دیا جائے گا جس طرح تو نے قرآن کے ساتھ میرے دنیا میں سلوک کیا. صرف اسی پر بس نہیں کی, کہا وَكَذَلِكَ نَجْزِي مَنْ أَسْرَفَ وَلَمْ يُؤْمِنْ بِآيَاتِ رَبِّهِ وَلَا عَذَابُ الْآخِرَةِ أَشَدُّ وَأَبْقَى. جو رب کی آیتوں کے ساتھ یہ سلوک کرتا ہے, ہم اس کو ایسے ہی جزا دیں گے. اور یہ اندھا بنا کر ساری خلقت کے سامنے کھڑے ہونا, جس پر یہ دہائی دے رہا ہے کہ یہ رسوائی کیوں, یہ تو کچھ بھی نہیں. ولا عذاب الآخرت اشد, جو آگے والے مرحلے کا عذاب ہے وہ اس نبینے بنا کر خلقت کے سامنے کھڑے ہونے سے زیادہ سخت ہے. وہ ابقا, اور ہمیشہ باقی رہنے والا, کبھی جان نہیں چھوٹنی. کیا یہ سارا کچھ ڈرامہ ہے جو میں سنا رہا ہوں آپ کو؟ یہ ہونا نہیں ہے سارا کچھ؟ تو میرے بھائیوں, بات بہت لمبی ہو گئی, ختم کر دی میں نے. بس میری گزارش ہے, پوچھنا چاہتا ہوں, آپ مجھے بتائیں, آپ سے پوچھتا ہوں, کیا یہ جو میرے سامنے بھائی بیٹھے ہیں, کیا ہم سے قرآن کے حوالے سے کوئی کوتاہی ہوئی ہے آج تک کہ نہیں؟ صحیح صحیح بتا دیں. آواز ہی نہیں آ رہی یار. ہوئی ہے, تھوڑی سی ہوئی ہے نا, بہت زیادہ ہوئی ہے. ماننے سے بندے کی بےزتی نہیں ہوتی, رب خوش ہو جاتا ہے. جو گناہ کو مان لیتا ہے نا, رب کے سامنے اعتراف کرتا ہے, قسم اللہ کی, رب خوش ہو جاتا ہے اس پر. آپ نے کہا کہ ہم سے کوتاہی ہوئی ہے, اور تھوڑی سی نہیں ہوئی, بہت زیادہ ہوئی ہے. تو گزارش میری یہ ہے, پھر مرتے دم تک یہ کوتاہی قائم ہی رہنی چاہیے, اس کو بدلنا نہیں ہے ہم نے.
ہیں ہیں بزرگ کہتے ہیں سننے کا کیا فائدہ، پھر بدلیں گے انشاءاللہ، اللہ توفیق دے۔ لیکن ہمارے ہاں، میں آپ کی اللہ کی قسم نہیں بات کر رہا، آپ کی نہیں کر رہا، ہمارے ہاں پتہ کیا سسٹم ہے؟ سنتے ہیں مسجد میں آ کر، جو سنتے ہیں نا، مسجد کا دروازہ نکلتے ہوئے جولی مسجد کے اندر ہی جھاڑ کرنا، خالی خولی جیسے داخل ہوتے ہیں مسجد میں ویسے ہی چلے جاتے ہیں، کہتے ہیں مولوی صاحب اے گلاں مسجد دیاں نے، اتھی رکھو، اے باہر، اے نہیں باہر چلتی ہیں گلاں، اسی باہر معاشرے بھی جینا ہے، ہاں یہ گلاں مسجد دیاں اتھی رہن دیو۔ ناراض نہیں ہونا، صحیح صحیح بتائیں، جمعے ہوتے ہیں، خطبے ہوتے ہیں، درس ہوتے ہیں، جلسے ہوتے ہیں، کانفرنسیں ہوتی ہیں، کتنا کو اثر ہوتا ہے ہم پر، کتنا کو عمل کرتے ہیں ہم سن کر؟ جس طرح آئے ہوتے ہیں نا، لم یبج، کعبے کے رب کی قسم ہے ایک ذرہ بھی تبدیلی نہیں آتی، اسی طرح کے واپس گھر میں جا کر ہو جاتے ہیں۔ ادھر کہتے ہیں کہ مولوی صاحب باتیں ٹھیک کر رہا تھا، باتیں کیا کر رہا تھا؟ ٹھیک کر رہا تھا، لیکن عمل شمل ہم نے کوئی نہیں کرنا، عمل کی ضرورت ہی نہیں ہے ہمارے معاشرے کا یہ رویہ کہ نہیں ہے؟ یہ میں غلط کہہ رہا ہوں، مبالغہ کر رہا ہوں کوئی؟ ہمارے جلسے ہوتے ہیں صرف کانوں کو مزہ دینے کے لیے، کس لیے ہوتے ہیں؟ کانوں کو سواد کے لیے، اثر ہوتا ہے، وہ جتنا اثر ہوا ہوتا ہے نا مسجد کے اندر جھاڑ کر خالی واپس چلے جاتے، جب گھر جاتے ہیں تو وہ اثر غائب ہو چکا ہوتا ہے، سارا وہ سارا اثر غائب ہو چکا ہوتا ہے۔ اس لیے عمل ماشاءاللہ کب کا ہے یہ گاؤں؟ جب سے پاکستان بنا ہے۔ اور یہ مسجد کب کی ہے؟ ناراض تو نہیں ہوں گے میں بات کر دوں آپ سے؟ ہیں اللہ کی قسم میں کسی کا دل دکھانے کے لیے نہیں کرتا۔ آپ ماشاءاللہ مجھے پتہ ہے یہ اہل توحید کا گاؤں ہے، ماشاءاللہ اہل توحید کا گاؤں ہے، مجھے پتہ ہے۔ میرے بھائیوں، قسم ہے پروردگار کی، میرے لفظ نہیں، آپ کے نہیں، کسی مولوی صاحب کے نہیں، ناطق وحی نے حکم دیا ہے ہمیں 5 قسم کے الفاظ سے، وفر اللحا، اپنی داڑھیوں کو وافر کر دو، ارخ اللحا، داڑھیوں کو لٹکا دو، اوف اللحا، داڑھیوں کو پورا کر دو، واف اللحا، داڑھیوں کو معاف کر دو۔ ان حکموں کا مطلب ہے جیسی رب نے اگائی ہے اس کو کچھ بھی نہ کہو، ویسی سچی رہنے دو۔ اور پیدا کرنے والے کی قسم اٹھا کے کہہ رہا ہوں، مدینے والے امام نے اپنی پوری زندگی اپنی داڑھی کا ایک بال بھی کہیں سے نہیں کاٹا۔ اور یہ بھی قسم اٹھا کے کہہ رہا ہوں کہ آدم علیہ السلام سے لے کر امام الانبیاء تک پیدا کرنے والے کی قسم ہے ایک نبی بھی داڑھی کٹا یا داڑھی منڈا نہیں تھا، ایک نبی بھی داڑھی کٹا یا داڑھی منڈا کعبے کے رب کی قسم ہے نہیں تھا۔ اور یہ بھی قسم اٹھا کے کہہ سکتا ہوں نبیوں سے حسین رب نے انسانوں میں کسی کو بنایا ہی نہیں، اور امام الانبیاء سے حسین اللہ کی مخلوق میں کوئی ہے ہی نہیں۔ وہ حسین تھے کیا رکھ کے؟ پوری داڑھی رکھ کے۔ اور ہم حسین ہوتے ہیں کیسے؟ داڑھی مونڈ کر، شیو کروا کے، یا مودی سٹائل رکھ کے۔ کس سٹائل سے؟ یا مودی سٹائل یا جو بائیڈن سٹائل، 2 سٹائل چلتے ہیں ہمارے۔ محمدی سٹائل بہت کم ہے، بہت کم ہے محمدی سٹائل۔ میرے بھائیوں، یہ لفظ میرے ہیں کہ وفر اللحا، داڑیاں وافر کر دو، ارخ اللحا لٹکا دو، اوف اللحا پوری کر دو، واف اللحا معاف کر دو، اوجز اللحا جیسی رب نے بنائی ہیں ویسی رہنے دو۔ رب نے تمہیں بدصورت نہیں بنایا، داڑھی اگا کے بدصورت بنایا ہے۔ قسمیں اٹھا کے رب نے کہا لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، میں نے انسان سے حسین اپنی مخلوقات میں کسی کو، انسانوں میں عورتوں کو بغیر داڑھیوں کے حسین بنایا ہے، اور قسم اللہ کی مردوں کو داڑھیوں کے ساتھ حسین بنایا ہے۔ اب پتہ چلے گا، کہتے ہیں نہیں عمل کرنے کے لیے ہم آیا، ہمارا کوئی فارغ ٹائم تھا جو ضائع کرنے کے لیے آ گئے۔
فیصلہ آپ نے کرنا ہے، میں منوا نہیں سکتا ہوں آپ کو. دعا کروں گا آپ کے لیے، یا اللہ ان کے دل نرم کر دے سب کے. یا اللہ میرے ان سارے بھائیوں کے سینے کھول دے. یا اللہ ہم سب کے دل تیری 2 انگلیوں کے درمیان ہیں. یا اللہ تو ہمارے دلوں کو اپنی اور اپنے نبی کی حقیقی اطاعت کی طرف پھیر دے. میں دے کچھ نہیں سکتا ہوں، یہ دعا ہی کر سکتا ہوں آپ کے لیے. مانو گے تب بھی کروں گا، نہیں مانو گے قسم ہے اللہ کی تب بھی دعا کروں گا آپ کے لیے. میں دشمن نہیں ہوں آپ کا. نہیں مانو گے پھر بھی دعا کروں گا آپ کے لیے. منوانا میری ذمہ داری نہیں ہے، میرا فریضہ نہیں ہے. اللہ اکبر. تو پھر بتائیں، ایک طرف ہے اللہ کا، اور جو نبی کا حکم ہوتا ہے کس کا حکم ہوتا ہے؟ اللہ کا. ایک طرف اللہ کا حکم، اللہ کے نبی کا حکم، دوسری طرف حکم ہے شیطان کا. داڑھی کاٹنا اور مونڈنا کس کا حکم ہے؟ شیطان کا. کس نے کہا شیطان کا حکم ہے؟ ہاں؟ قرآن میں لکھا ہے. یہ میں بہتان نہیں باندھ رہا شیطان پر، نہ کسی مولوی کی بات سنو، قرآن میں لکھا ہے. اٹھا لو قرآن. اللہ نے کہا، ساری آیت نہیں پڑھتا، شیطان کہے گا رب کے سامنے، کہا اس نے پروردگار کے سامنے، قسم اٹھا کے کہا، جب مہلت مل گئی نا اسے قیامت تک کے لیے، کہنے لگا وَلَا أُضِلَّنَّهُمْ، اے اللہ یہ تیرے بندے، عقیدہ توحید والے، یہ نمازی، یہ دیندار، میں ان کو ضرور بھی ضرور گمراہ کر کے چھوڑوں گا. وَلَا أُضِلَّنَّهُمْ، میں ضرور بھی ضرور ان کو گمراہ کروں گا. وَلَا أُمَنِّيَنَّهُمْ، ضرور بھی ضرور ان کو غلط خواہشات دلاؤں گا. وَلَا آمُرَنَّهُمْ فَلَا يُبَتِّكُنَّ آذَانَ الْأَنْعَامِ، میں ان کو ضرور حکم دوں گا، تو چوپایوں کو پورے کانوں والا پیدا کرے گا، یہ ان کے کان کاٹیں گے. وَلَا آمُرَنَّهُمْ فَلَا يُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ، یا اللہ یہ تیرے بندے، تیری زمین پر بسنے والے، تیرا دیا ہوا کھانے والے، ہاں تیری دی ہوئی نعمتوں سے فائدہ اٹھانے والے، میں ان کو ضرور بھی ضرور حکم دوں گا یہ تیری دی ہوئی شکل کو بدلیں گے. یہ تیری دی ہوئی شکل کو، مرد کو رب کی دی ہوئی شکل داڑھی والی ہے، شیطان کا حکم ہے نہیں اس کو بدلو. اب ہماری بہنیں بھی ہیں، سن رہی ہیں نا، بہنیں بھی موجود ہیں ماشاءاللہ. یہ صرف مردوں کے اندر شیطان کا حکم نہیں، ہماری بہنیں کیا کرتی ہیں؟ کئی خواتین کے نا یہ ابرو، یہ ناک کے اوپر بھی بال ہوتے ہیں، وہ یہاں سے بال کیا کر دیتی ہیں؟ اکھاڑ دیتی ہیں، کہتی ہیں یہ مردوں کے مشابہ ہو رہے ہیں. اور کئیوں کے ابرو جو ہے نا وہ ذرا چوڑے ہوتے ہیں، وہ ان کو اکھاڑ کر کیا کر لیتی ہیں؟ باریک کرتی ہیں. ہاں کئی اپنے رخساروں پر جو ہے نا وہ جو لوئیں اگتے ہیں ان کو کیا کر دیتی ہیں؟ اکھڑوا دیتی ہیں. کعبے کے رب کی قسم ہے یہ اللہ کی دی ہوئی شکل کو بدلنا ہے. یہ اللہ کی دی ہوئی شکل کو کیا کرنا ہے؟ بدلنا ہے. بال چھوٹے ہیں، وگ لگا لیتی ہیں لمبے کرنے کے لیے. یہ اللہ کی دی ہوئی شکل کو کیا کرنا ہے؟ بدلنا ہے. ناخن کاٹنے کا حکم ہے، وہ مصنوعی ناخن لے کے وہ درندوں جیسے اپنے ہاتھوں پر ناخن چڑھا لیتی ہیں. رب نے آنکھیں بنائی ہیں کالی، آج کل ملتے ہیں لینز، آئی لینز ملتے ہیں، جس طرح کے رنگ کا آپ کا سوٹ ہے اس طرح کے رنگ کے لینز لگا لو. پیدا کرنے والے کی قسم ہے یہ رب کی تخلیق کو بدلنا ہے. اور امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لعن اللہ الواشمات والمستوشمات والواصلات والمستوصلات والنامسات والمتنمسات والمتفلجات المغیرات خلق اللہ. آسمانوں والے رب کی لعنت ہے، 24 گھنٹے برستی ہے ان خواتین پر جو اپنے بالوں کے ساتھ دوسرے بال لگاتی ہیں، جو اپنے جسم کو سوئی کے ذریعے سوراخ کر کے نیل بھر کے پھول بناتی ہیں یا نام لکھواتی ہیں اپنے پیاروں کے. لکھنے والی اور لکھوانے والی، وگ بیچنے والی اور خرید کر لگانے والی، دونوں پر اللہ کی لعنت. اپنے چہرے سے بال اکھاڑنے والی عورت اور اکھڑوانے والی، دونوں پر رب کی لعنت. اپنے دانتوں کو ریتی کے ساتھ باریک کر کے ہر دانت کے درمیان فاصلہ کرنے والی، رب کی لعنت ان پر. المغیرات خلق اللہ، جو شکل رب نے بنائی ہے اس کو تبدیل کرنے والیوں پر رب کی لعنت ہے.
نام عورتوں کے اس لیے ہیں کہ عورتیں یہ کام زیادہ کرتی ہیں، ورنہ اگر کوئی مرد یہ کام کرے، کعبے کے رب کی قسم ہے وہ بھی لانتی ہے۔ قرآن میں اللہ نے کہا، ختم ہو گئی میری بات، بہت ٹائم لے لیا آپ کا، کتنی کو مثالیں دوں؟ ناراض تو نہیں ہوگے؟ ہیں؟ آخری مثال دے کے جا رہا ہوں، چھوڑ رہا ہوں جان آپ کی۔ بہنیں بیٹھی ہیں نا، ہاں جی، ہیں؟ ابھی کہتے ہیں گھنٹہ اور لگا لو، پھر مجھے گالیاں نکالیں گے جا کر گھر میں کہ ہماری ساری رات ضائع کر دی ہے اس نے۔ یہ ناصر کو پکڑنا ہے، مجھے نہیں پکڑنا آپ نے، اس کا قصور ہے سارا، یہ نہیں بلایا ہے۔ اللہ اکبر۔ قرآن میں رب نے کہا وَقَرْنَا فِي بُيُوتِكُنَّ، والا بہنیں بیٹھی ہیں نا، میں اس لیے یہ بات کر رہا ہوں، وَقَرْنَا فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ۔ او اللہ کی بندی ہو، او محمد الرسول اللہ کا کلمہ پڑھنے والی ہو، او قرآن کی تلاوت کرنے والی ہو، او مسلمانوں کی بیٹیوں، بیویوں، ماؤں بہنوں، وَقَرْنَا فِي بُيُوتِكُنَّ، تمہارا مقام تمہارے گھر ہیں، اپنے گھروں میں ٹھہری رہو۔ تمہارا مقام تعلیم کے مخلوط ادارے، بس ہوسٹس بن کر مسافروں کے دل بہلانا، ایئر ہوسٹس بن کر وہ طیاروں میں چڑھنے والوں کے دل بہلانا، ان کی خدمت کرنا، نرسیں بن کر وہ مریضوں کے دل بہلانا تمہارا مقام نہیں ہے۔ سیل گرل بن کر کسی کے سپر سٹور پر کھڑی ہونا، کسی کے ریسیپشن، فیکٹری کی ریسیپشن کی ٹیبل پر بیٹھنا، یہ تمہارا مقام۔ کسی بینک میں ریسیپشن کی ٹیبل پر بیٹھنا، پھول کلی کی طرح سج کر، نیم برہنہ لباس پہن کر، یہ تمہارا مقام نہیں ہے۔ کسی موبائل کمپنی کی فرنچائز پر پھول کلی کی طرح سج کر بیٹھنا، لوگوں سے ڈیلنگ کرنا، یہ تمہارا مقام نہیں ہے۔ گلیوں بازاروں میں ناچنا، تھرکنا، میں نیم برہنہ لباس پہن کر گھومنا، لوگوں کے جذبات بھڑکانا، یہ تمہارا مقام نہیں ہے۔ وَقَرْنَا فِي بُيُوتِكُنَّ، تمہارا مقام تمہارے گھر ہیں، تمہاری عزت، تمہاری آبرو، تمہاری جاہ و حشمت، تمہارا مقام وہ تمہارے گھروں میں ہے تمہارا، مردوں کے شانہ بشانہ نہیں۔ ہاں، کوئی یہ نہ سمجھ لے کہ اسلام عورت کی آزادی کو سلب کرتا ہے، آزادی کو چھینتا ہے، آزادی تلف کر رہا ہے اسلام عورت کی۔ نہیں، قسم اللہ کی نہیں تلف کرتا، عورت کو چار دیواری کے اندر نظر بند نہیں کرتا۔ گھر سے باہر جانا چاہتی ہے نا کسی ضرورت کے لیے تو پابندی نہیں ہے، جا سکتی ہے، لیکن کیسے جانا ہے؟ یا ایھا النبی کل ازواجک و بناتک و نساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن، اے نبی اپنی بیویوں کو، اپنی بیٹیوں کو اور ایمان والی عورتوں کو کہہ دو جب گھر سے باہر قدم رکھیں اپنے پورے جسم کو اپنی بڑی چادر میں لپیٹ کر اس کا ایک پلو سامنے سینے پہ لٹکا کر پھر جائیں۔ جا سکتی ہیں، خوشبو لگا کر نہیں جائیں، مسجد میں آئیں لیکن خوشبو لگا کر نہیں آئیں۔ پیارے پیغمبر نے کہا جو عورت خوشبو لگاتی ہے اور پھر کسی غیر محرم کے پاس سے گزرتی ہے اور وہ غیر محرم اس کی خوشبو سونگھتا ہے، ناطق وحی سرور کونین کے لفظ، کسی صوفی کے لفظ اللہ کی قسم نہیں سنا رہا، آپ نے فرمایا فَهِيَ كَذَا وَكَذَا، یعنی زانیتاً، وہ بدکار عورت ہے۔ میک اپ کر کے، خوشبو لگا کے، بازاروں میں وہ دکانداروں کے ساتھ جو ہے نا وہ مذاق کر رہی ہے، کھڑی چیزیں خرید رہی ہے، مسلمانوں کی عورت ہے، یہ قرآن پڑھنے والی ہیں، یہ محمد الرسول اللہ کا نام لینے والی ہیں۔ اللہ اکبر۔ تو انشاءاللہ
بس میری ختم ہو گئی بات. گزارش ہے آخری, آپ نے مانا کہ ہم سے غلطیاں قرآن کے حوالے سے کوتاہی اور کافی ساری ہوئی ہے, اور یہ بھی آپ نے مانا کہ انشاءاللہ ہم نے اس کو تبدیل کرنا ہے نا. انشاءاللہ کا منع پتہ کیا ہوتا ہے؟ اللہ چاہے گا تو کرنا, ورنہ کوئی نہیں کرنا, اور سارا ملبہ رب پر ڈال دینا ہے. رب نے نہیں چاہا تو پھر میں کیسے کرتا بھائی؟ اللہ جانتا ہے یہ سوچ ہے کئی لوگوں کی. اچھا, میری گزارش ہے, طریقہ آپ کو بتاتا ہوں, منوا نہیں سکتا, مان لو گے تو آپ کا بھلا, نہیں مانو گے پھر بھی بھلا. آج کے بعد اللہ کے گھر میں بیٹھے ہو, یہ تہیہ کرو اگر بدلنا چاہتے ہیں اپنے اس رویے کو, اس صورتحال کو جو اس میں ہم 30 40 50 سال گزار چکے ہیں. لازم کر لو اپنے اوپر 24 گھنٹوں میں صرف اتنا کو ٹائم نکالنا ہے کہ روزانہ کم از کم قرآن کی ایک آیت سمجھ کر پڑھنی ہے. بس سمجھ کر پڑھنی ہے, میاں مٹھو والی نہیں. کیسے پڑھنی ہے؟ سمجھ کر پڑھنی ہے, اور جو آیت پڑھیں گے انشاءاللہ اس پر عمل کرنا ہے. میں پیدا کرنے والے کی قسم اٹھا کے گارنٹی دیتا ہوں, روزانہ ایک سپارہ پڑھنے سے افضل ہے میاں مٹھو والا ایک سپارہ پڑھنے سے. ایک آیت پڑھیں اور اس کو سمجھ کر اس پر عمل کر لیں. قرآن اس لیے اتارا ہے رب نے. کریں گے یہ کام؟ جنہوں نے تو اپنی بچیوں کو بھیجا ماشاءاللہ وہ مبارکباد کے مستحق ہیں. جنہوں نے نہیں بھیجا انشاءاللہ ساری بچیاں اس مدرسے میں بھیجنی ہیں, ساری خواتین بڑیوں کو بھی بھیجنا ہے, ساری قرآن شروع کر دیں. ہاں چپ ہو گئے اب یار. 24 گھنٹے میں سے ہماری گھر کی خواتین اتنا ٹائم نہیں دے سکتی کہ روزانہ ایک آیت پڑھ کر مدرسے میں اپنے گھر میں چلی جائیں. ہاں, یہ تو اللہ کی نعمت ہے, فضل ہے رب کا کہ ایسے اساتذہ موجود ہیں, معلمات موجود ہیں جو پڑھانے کے لیے تیار ہیں, اور آپ سے فیس بھی نہیں لیتے. فیس لیتے؟ فیس بھی نہیں لیں گے انشاءاللہ. قاری صاحب کون ہے ادھر کے؟ امام صاحب بیمار ہیں, اللہ ان کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرمائے. آپ امام صاحب سے کہیں گے نا فجر کی نماز کے بعد روزانہ ایک آیت کا ترجمہ ہمیں پڑھا دیا کریں. صرف ایک آیت کا ترجمہ ہمیں کیا کر دیا کریں, زیادہ نہیں. تو آسان طریقہ ہے یہ. 10 مسجدوں میں سے ایک میں بھی انتظام نہیں. انا للہ و انا الیہ راجعون. انشاءاللہ اب ہم نے یہ انتظام کرنا ہے, 10 کی 10 مسجدوں میں کرنا ہے, کوشش کرنی ہے. ہاں, یہ سارے ایک مسجد کے نمازی تو نہیں نا, 10 میں سے کوئی نہ کوئی تو ہوگا نا ادھر. وہ اپنی ذمہ داری سمجھے انشاءاللہ اس مسجد میں نے یہ انتظام کروانا ہے. ترجمہ کلاس شروع, اور جن کی خواتین مدرسے میں نہیں آ سکتی انشاءاللہ وہ مسجد میں جو آیت پڑھیں گے نا, وہ اپنے ڈیرے جانے سے پہلے, دفتر جانے سے پہلے, صبح کو ناشتے سے پہلے اپنے گھر کی تمام خواتین کو, بچوں کو اکٹھا کر کے وہ ترجمہ پڑھائیں گے. ہر گھر میں انشاءاللہ قرآن ترجمے کی کلاس چلنی چاہیے. ہاں, یا اللہ ان سب کو توفیق دے دے. یا اللہ ان سب کو استقامت عطا فرما دے اس پر. آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.